حوالے سے بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ساتھیو، پارہ نمبر 18 سورہ توبہ میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر و آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کی اور زکات ادا کی۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فرمایا قریب ہے کہ وہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہو جائیں۔ جس ساتھیوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جو لوگ مساجد کو بات کرتے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ لہذا جو اللہ پر، اللہ کے نبی پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، اسے چاہیے کہ ضرور مساجد کو آباد کرے۔ مساجد کو آباد کرنا جتنی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ اور اسی طرح فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے روکے، یہ کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور اس کی ویرانی میں کوشش کرے، یعنی مسجد ویران ہو جائے۔ فرمایا یہ لوگ کہ ان کو نہیں پہنچتا تھا مگر یہ کہ مسجد میں داخل ہوتے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو فرمایا، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ عزیز ساتھیوں، جس طرح مساجد کی ویرانی کی کوشش کرنے پر وعید آئی ہے تو یقیناً مساجد کو آباد کرنے کی فضیلت بھی آئی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی جا بجا حضور علیہ السلام نے مساجد کی شان کو بیان فرمایا، مساجد کو آباد کرنے والوں کی شان کو بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ فرمایا اللہ کے نزدیک سب شہروں میں سے، جگہوں میں سے سب سے محبوب جگہ جو ہے وہ مساجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، فرمایا اور جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے حضور ہے وہ بازار ہے۔ عزیز ساتھیوں، اب اس حدیث مبارکہ کو سن کر ہم اپنے اندر جا کے کہ ہمارے نزدیک محبوب جگہ کون سی ہے، مسجد ہے یا بازار ہے؟ بازار اس لیے فرمایا گیا کیونکہ بازار میں لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پر بدنگاہی کا شبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بدنگاہی کا احتمال ہوتا ہے اور کئی قسم کے گناہ بازاروں میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے حضور جو بازار ہیں وہ ناپسندیدہ جگہ ہے، اور مساجد چونکہ ہر قسم کی بھلائی کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جس میں اللہ کے حضور عبادت کرنی ہے، فرمایا وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ ہے۔
اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کطیر فی القفص. فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. کتنے خوبصورت مثال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ مومن مسجد میں کیسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے. اور منافق فرمایا وہ مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ اپنے پنجرے کے اندر ہوتا ہے. آپ کی حدیث مبارکہ میں وہ بھی غور سے سماعت فرما لیں کہ ہمارا اگر دل مسجد میں آ کر لگ جاتا ہے, ہمارا دل مسجد کی طرف مانوس ہوتا ہے, ہم جہاں بھی چلے جائیں دل کرتا ہے نماز کا وقت ہو میں کب اللہ کے حضور حاضر ہوں, تو پھر یہ ایمان کی اور مومنین کی نشانی ہے. اور اگر ایسا ہے تو اللہ کے حضور اس پر استقامت طلب کرے, یا اللہ تو نے مجھے مساجد کی محبت عطا فرمائی, مجھے اس میں استقامت عطا فرمائی. پھر فرمایا منافق کی مثال. اب اگر کسی کا دل مسجد میں آ کر نہیں لگتا, ایک ہے کہ مسجد میں آیا کوئی ضروری کام تھا اس طرف جانا ہے, ایک ہے مسجد میں دل ہی نہیں لگتا, بازار میں دل لگتا ہے, تو اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ یہ منافق کی نشانی ہے. تو گناہ کر کے اس کے دل میں بازاروں کی اور گناہ والی جگہوں کی محبت پیدا ہو گئی ہے, مسجد کی محبت اس کے دل میں نہیں. ایسے شخص کو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سن کر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے. تو جی ساتھیوں, آج یہ کر رہا تھا کہ اور بھی کئی جگہ پہ حضور علیہ السلام نے مساجد کو آباد کرنے والوں کی شان بیان فرمائی. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے واسطے جنت کی مہمانی تیار کرواتا ہے, جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتا ہے. وہ جس وقت کی صبح یا شام جتنی مرتبہ بھی مسجد کی طرف جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں مہمانی کا سامان تیار کرواتا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا, یعنی جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کو وہ مہمانی کا سامان اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. اب کس قدر عظیم شان وہ بندہ اللہ کے حضور ہے کہ جو بار بار گھر کو چھوڑ کے مسجد کی طرف آتا ہے, بار بار چل کر مسجد کی طرف آتا ہے, صبح و شام آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس کو ایک مہمان کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ میرا مہمان آ رہا ہے. اور جی ساتھیوں, اتنی بڑی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی, ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس قدر اس سعادت سے حاصل حصہ لیتے ہیں, کس قدر سعادت ہمیں یہ نصیب ملتی ہے. اگر نہیں ملتی تو اس کی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ حضور علیہ السلام نے مساجد آباد کرنے والوں کے بارے میں بہت فضیلت بیان فرمائی. اسی طرح مسلم شریف کے حدیث میں مبارکہ ہے, حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن اوقات میں طبیعت پر مشکل ہوتا ہے, مشقت پڑتی ہے اس پر وضو کرنا اور ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور مساجد کے لیے مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے گھر سے پیدل چل کر آنا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تمام چیزیں گناہوں کو دھو دیتی ہیں, گناہوں کو دھو دیتی ہیں. گویا کہ آپ دیکھیں اگر آپ آ رہے ہیں مسجد کے طرف چل کر تو آپ کے گناہ دھل رہے ہیں. اگر سردی ہے یا اور پانی ٹھنڈا ہے, فجر کا وقت ہے,
فرمایا جن اوقات میں وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، جسم پر مشقت پڑتی ہے، فرمایا اس اوقات میں وضو کرنا گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ویسے تو ہر قسم کے وضو کے ساتھ، یعنی اگر آپ گرم پانی سے سردیوں میں وضو کریں پھر بھی ثواب ہے، لیکن جو مشقت کے ساتھ وضو کرنا ہے اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ جی ساتھیوں، لہذا جو آتے ہیں اپنا وقت لگاتے ہیں مساجد کی طرف آنے میں، مسجد میں نماز پڑھنے میں، ان کا ایک ایک لمحہ کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا، بلکہ سب کا ان کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے حدیث پاک، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم مسجد کی طرف جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو اس میں سے خوب میوہ کھایا کرو، پھل کھایا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ جنت کے باغوں کی طرف جانا اور اس میں میوہ کھانا، صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں دنیا کے اندر جنت کے باغ کہاں ہیں اور ہم اس میں سے میوہ کیسے کھائیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے اندر جنت کے باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد ہیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان مساجد کے اندر جنت کے باغ کے اندر پھل کیسے کھائیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے جنت کے باغوں کے اندر پھل کھانا ہے۔ اس کی فضیلت اتنی ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، غور سے سماعت فرمائیں، اب مساجد میں آ کر تسبیح کرنا، تحمید کرنا، جیسے نمازی حضرات فوراً نماز کے بعد تسبیح فاطمہ کرتے ہیں، تو ان تسبیحات کو کیا فرمایا گیا؟ وہ اسی طرح ہے جیسے جنت کے اندر، جنت کے باغوں کے اندر پھل کھانا۔ تو جی ساتھیوں، کتنی بڑی مشابہت اور کتنی بڑی مثال، اچھی مثال حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے بیان فرما دی۔ لہذا ہم مساجد میں آتے ہیں، مساجد کی تعمیر بھی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی تو مسجد وہاں ایک بستی تھی قباء مسجد میں، قباء کی بستی میں حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ اب مدینے کے اور قباء مسجد کے درمیان تقریباً 3 میل کا فاصلہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا اور اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ اب حضور علیہ السلام نے بھی مدینہ شریف جانا ہے، لیکن جتنی دیر وہاں اقامت اختیار فرمائی وہاں بھی مسجد کی تعمیر فرما دی، اور خود حضور علیہ السلام نے بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ یہ پتہ چلا مسجد تعمیر کرنا حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اہل بیت اطہار کی، اولیاء کرام کی بھی سنت ہے۔ تو عزیز ساتھیوں دیکھو، پھر آگے گئے، مسجد جمعہ بھی بنی ہوئی ہے۔ وہ کس طرح بنی؟ ابھی حضور علیہ السلام مدینہ کی طرف جا رہے تھے، جمعہ شریف کا وقت ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے، اب چونکہ مکہ شریف میں پابندیاں تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے مدینہ شریف جا رہے تھے، تب پابندیاں نہیں تھی، لہذا حضور علیہ السلام نے وہاں جمعہ کی نماز ادا کی۔ تو آج بھی جب حاجی جاتے ہیں وہاں مسجد جمعہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جہاں حضور علیہ السلام نے ہمارے جمعہ مبارک ادا کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد کی تعمیر کرنا، پھر حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں آئے، حضور علیہ السلام نے وہاں آتے ہی سب سے پہلے مسجد کے لیے جگہ خریدی اور اس جگہ کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیسے دیے۔ اب کتنا مبارک وہ پیسہ تھا اور کیسے حلال طریقے سے، اور رب کے حضور اللہ کو کتنا محبوب پیسہ تھا کہ وہ مسجد نبوی شریف کے لیے وقف ہو گیا، مسجد نبوی کی جگہ کے لیے لگا۔ آج تک مسجد نبوی آباد ہے، آج بھی وہاں نماز ادا کی جا رہی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس کا ثواب پہنچ رہا۔
تو کتنا مبارک پیسہ جو مسجد کے لیے لگ جائے. اور پھر حضور علیہ السلام نے جب مسجد تعمیر فرمائی وہاں پر ایک چبوترا بھی قائم کیا گیا جہاں پر اسلام کا پہلا مدرسہ صفا کے نام سے بنا. یعنی وہ ایک چبوترا تھا جسے صفا کہا جاتا تھا. اصحاب صفا سے مراد یہی تھا کہ حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے صحابہ ہدایت کے تارے وہاں بیٹھتے اور علم دین حاصل کرتے. حضور علیہ السلام کی احادیث سنتے. تو آج جو قرآن و حدیث کا نور اور علم ہم تک پہنچا ہے اسی مدرسے کے وسیلے سے پہنچا ہے. لہذا پتہ ہے چلا اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے مساجد کی تعمیر کرتے ہیں. پھر وہاں مدرسے کی تعمیر کرتے ہیں تاکہ نماز بھی پڑھی جائے اور دین کا علم عام ہو. یہ نہیں صرف نماز ہی نماز پڑھے بلکہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو نماز کی وعید سنائی جائے نماز نہ پڑھنے. تو عزیز ساتھیوں ہم پھر مساجد تو ہم یہ بات کرتے ہیں سنت ہم یہ ادا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی عالیشان مساجد تعمیر ہوئی لیکن ہوتا کیا ہے مسجد کو آباد ہم نہیں کرتے. مسجد نبوی شریف تو آباد ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے آباد کیا. اسی لیے صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا. بڑی بڑی اسلام کو فتوحات حاصل ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنا ایمان مضبوط کیا. تو عزیز ساتھیوں آج ہم بھی پہلے مساجد بالکل کچی ہوتی تھی بالکل آئے دن مسئلہ پیدا ہونا بارش آ جانی روشنی کا انتظام نہیں. مساجد کچی تھی لیکن نمازی بہت پکے تھے بہت پکے نمازی تھے. لیکن آج مساجد اللہ کے فضل و کرم سے اتنی خوبصورت اور پائیدار اور مضبوط تیار ہو گئی لیکن ہم نمازی آج کچے ہو جس وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا رہتا ہے. کفار کے سامنے ہم جب زیر ہوتے ہیں وہ انہی مسائل کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب اللہ کے حضور ہم نماز کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوتے فرائض بھی چھوڑ دیتے. شاعر فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنا لی شب پر میں ایمان کی حرارت والوں مسجد تو بنا لی شب پر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی جاتی بلکہ یہاں تک کہ ایک رات میں مسجد کی آباد کی گئی. ایک رات میں ایک رات میں مسلمانوں نے جذبے کے ساتھ مسجد آباد کر دی لیکن تعمیر کر دی لیکن اسی جذبے کے ساتھ اگر آباد بھی رکھتے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی انہی فتوحات سے نوازتا جس طرح صحابہ کرام کو نوازا کیونکہ ہم انہی کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں. تو جی ساتھیوں یہ حدیث مبارک تھا اور پھر اتنی پیاری گواہی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد کہ جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو مسجد میں آنے جانے کا عادی ہو مسجد میں آتا جاتا ہو فاشهدوا له بالایمان تو اس کے ایمان کی گواہی دو. اس قدر عظمت والا وہ انسان اور وہ مسلمان ہے جس کے ایمان کی گواہی حضور علیہ السلام دینے کا حکم ارشاد ہوا. فاشهدوا له بالایمان مسجد میں آنے جانے والے کی مسجد کے طرف آنے والے جس کی عادت ہو اس کی ایمان کی گواہی دو. کیوں اس کی وجہ کیوں فرمائی جو آیت مبارکہ میں نے خطبہ میں پڑھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 فرمایا مساجد کو وہی یہ بات کرتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مساجد کو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. لہذا ایسے شخص کی ایمان کی گواہی آپ دیکھو. تو اس قدر عظمتوں سے اور فضیلتوں سے نوازا گیا اس بندے کو اس مسلمان کو جو آ کے 5 وقت مسجد کی طرف آتا ہے اور پھر اسے ایک قدم پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس کو نیکی ملتی ہیں اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں.
تو جی ساتھیوں، یہ مساجد جو ہوتی ہیں وہ اسلام کے قلعے ہیں. اگر اسلام کے قلعے مضبوط ہوں گے، اسلام مضبوط ہوگا. اسلام کے قلعے آباد ہوں گے تو پھر اسلام کو فتوحات سے نوازا جائے گا. اسلام ترقی کرے گا، مسلمانوں کی عزت ہوگی. لیکن اگر ہم اپنے قلعے کو ہی کمزور کر دیں تو پھر سوچئے ہمارا حال کیا ہوگا. کئی احادیث مبارکہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کے حدیث مبارکہ، فرمایا مسجد نبوی شریف کے قریب کچھ جگہ خالی ہو گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب مسجد نبوی کے قریب جب جگہ خالی ہوئی تو قبیلہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد کے قریب منتقل ہو جائے تاکہ مساجد میں نماز پڑھیں، آرام سے آیا جایا کریں. تو ان کے اس ارادے کی جب خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو. قبیلہ بنو سلمہ والوں نے کہا ہاں ہم حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے قبیلہ بنو سلمہ اپنے گھروں کو لازم پکڑو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، تمہارے ایک ایک قدم کے نشان وہ لکھے جاتے ہیں، یعنی ان پر اجر ملتا ہے. لہذا اپنے انہی گھروں میں رہو. جب مسجد کی طرف تم دور سے آؤ گے ایک ایک قدم پر تمہیں نیکیاں ملیں گی، تمہارے درجات بلند ہوں گے، تمہاری خطائیں معاف ہوں گی. تو عزیز ساتھیوں دیکھو کتنی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نواز رہا ہے. تو ہمیں بھی آج وہ نہ کرنا چاہیے نا حدیث کو سن کر کہ ہم آج مساجد کو بات کو نہیں کرتے. اتنی فضیلت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور پھر جماعت تو ویسے ہی واجب ہے، بلا عذر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر ہم اس بے باکی سے چھوڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹالتے ہیں، اس سے پشت ڈالتے ہیں. لہذا بچنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور پھر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فرمایا گیا مسجدیں تو ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی یہ کسی اور کی حکومت میں کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے، اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے. اور پھر ضروری کچھ مسائل بھی ہیں مساجد کے، وہ یہ کہ جب مسجد میں آئے اس کے کوئی احترام کا بھی خیال رکھنا پڑے. اب کچھ لوگ آپ دیکھیں گے نمازیوں میں سے ہوتے ہیں، وہ پکے نمازی ہوتے ہیں لیکن مساجد کے ادب کا خیال نہیں کرتے، لہذا وہ برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، تو اگر تم ایسے بندے کو دیکھو تو کہو فقولوا له، تو اسے کہو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے. اب یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول ہمیشہ نہ ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، لیکن مساجد کی بے عزتی کرنے والوں کے بارے میں فرمایا تو اس کے لیے کہہ کہ اللہ تجھے تیری تجارت میں نفع نہ دے. اور پھر اسی طرح شدہ چیزیں تلاش کرنا، شور مچانا، اس سے بھی منع کیا گیا. لیکن علماء نے جو بچہ گم ہو جائے اور اسی طرح دوسرے کوئی فوت ہو جائے ایسے اعلانات کی اجازت دی ہے، لیکن اپنے کاروبار کے لیے، لین دین کے لیے، اپنی گمشدہ چیزوں کے لیے اعلانات کرنا اس سے منع فرما دیا گیا. کیوں؟ فرمایا من المساجد للہ، مسجدیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، ان میں کسی اور قسم کا کام نہیں ہو سکتا. تو جی ساتھیوں آپ کے سامنے آج مسجد کی اہمیت، فضیلت اور فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ مسجد کو آباد کریں، خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں. اور اسی طرح جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدرسہ قائم فرمایا، آپ کی اس مسجد میں بھی مدرسہ قائم ہے، بچے دو دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو جی ساتھیوں آپ کو بھی چاہیے اس سے استفادہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ آپ اس سے استفادہ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ تو کام جاری ساری ہے.
اب اپنی اپنی مرضی ہے کون مسجد سے کتنا نفع حاصل کرتا ہے. کچھ مسجد کی خدمت کریں تاکہ مساجد آباد رہیں. مساجد کے جو دوسرے معاملات ہیں، بل ہے، دوسرے معاملات، تو سارے کے سارے نکلتے رہیں، کیونکہ جب مساجد آباد رہیں گی مسلمانوں کا ایمان مضبوط رہے گا. لہذا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مساجد کی اہمیت سمجھنے کی، اس کی خدمت کرنے کی اور اس میں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم حاصل کروانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.